حضرت میرا ایک سوال تھا کہ جو شجرہ ہوتا ہے تو شجرہ کو مطلب ہمیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور جو شجرہ ہوتا ہے تو وہ جو پیر ہوتے ہیں جنہیں خلافت ملی ہوتی ہے کیا وہی مطلب اپنی سند گنوا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا پھر جو مرید ہیں وہ بھی مطلب جو اپنے شیخ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مطلب بتا سکتے ہیں؟ اور کیا حضرت یہ ضروری ہوتا ہے کہ مطلب جو ایک مرید ہے وہ جو مطلب اپنی بیعت کو ہر کسی سے ذکر کرے یا پھر چھپا کے رکھے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بہت شکریہ آپ کا انڈیا سے کال کرنے کا، حضرت والا سے۔ دونوں بہت اچھے سوالات ہیں، خوبصورت ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منیری، آپ جو ہے وہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے محبت کے ساتھ میرے نام کی نسبت لگا رکھی ہے ادیب منیری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے واقعی جو نور محبت عطا فرمائے اور انوار الہی جو ہے آپ کے جو موزن ہوں۔ تو باقی سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے۔ شجرے کا مطلب یہ ہے کہ پیر و مرشد سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا جو شجرہ یہ شجرہ کہلاتا ہے، اسی شجرے کو پڑھا جاتا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کا نام لیتے ہیں، پھر ان کے پیر و مرشد، پھر ان کے پیر و مرشد، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شجرہ پہنچتا ہے، اور پھر اللہ کو حوالہ دیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ جتنے اولیاء کاملین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، سب کے وسیلے سے یا اللہ میں تجھ سے جو ہے تیری ذات مانگتا ہوں، تیری محبت مانگتا ہوں، دنیا کے اندر راحت مانگتا ہوں، آخر میں جنت مانگتا ہوں۔ اس انداز سے یہ شجرہ پورا پڑھ کے جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ باقی رہا ایک مرید جو ہے وہ اپنا شجرہ بالکل کسی کو بتا سکتا ہے کہ میرے پیر و مرشد فلاں ہیں، ان کے فلاں ہیں، ان کے فلاں ہیں، تو شجرہ بتا سکتا ہے، لیکن شجرہ باقاعدہ وہ آگے جو ہے وہ اس کو شائع نہیں کر سکتا کہ اپنے نام کے بعد آگے شجرہ بنا لیا۔ وہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کو خلافت و اجازت ملی ہوئی ہے، کسی اپنے پیر و مرشد جن کو اجازت ملی ہوئی ہے وہ اپنا شجرہ پرنٹ کرتے ہیں اور اپنے ذات سے لے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ شجرہ پرنٹ کر کے وہ برکت کے طور پہ مریدوں کو دیتے ہیں۔ لیکن مرید کو اجازت نہیں کہ اپنا نام لکھ کے پھر آگے شجرہ تیار کرے، کیونکہ وہ شجرے کے لیے ظاہر ہے اجازت و خلافت ضروری ہوتی ہے۔ ہاں ویسے زبانی بتا سکتا ہے کہ میرے پیر و مرشد کا شجرہ یہ ہے اور ان کے پیر فلاں، ان کے پیر فلاں، اس طرح بتانے میں کوئی مذاکرہ نہیں، اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا کہ وہ بیعت کو بتانا ضروری ہے؟ ہاں، بیعت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بیعت کو بتانا ضروری ہے، نہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بتانے سے فائدہ یہ ہوگا، اس کو ترغیب ہوگی، یہ بھی تزکیہ اور بیعت کے راستے کو اختیار کرے گا، تو اس میں بتا سکتے ہیں۔ گویا کہ دعوت و ترغیب کے طور پہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بیعت و ارشاد کا سلسلہ، میں فلاں سے بیعت ہوں، آپ بھی بیعت ہو جائیں، آپ بیعت ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہ ظاہر ہے آج کی دنیا میں تزکیے سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے اصلاح احوال کے لیے، لہٰذا بالکل آگے اس نیت سے آپ اگر دعوت دے سکتے ہیں، آگے بتا سکتے ہیں اپنے بیت ارشاد کو کہ میں فلاں کا مرید ہوں، کوئی مذاکرہ نہیں۔ لیکن جہاں دیکھیں لوگ قدردان نہیں ہیں، ناقدرے لوگ ہیں، آپ کی اس بات کی قدر نہیں کریں گے، تو ایسے ناقدرے لوگوں کے اندر یہ موتی بکھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قدردانوں کے اندر موتی بکھیریں تاکہ ان موتیوں کو چنیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی نفع ہوگا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیصل بھائی السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم، مطاہر بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ والے میں، اولیاء اللہ میں اور مجذوب میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم یہ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ مجذوب پہ جو ہے شریعت لاگو نہیں ہوتی، لیکن ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اور اسی طرح جیسے راستے میں فقیر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مجذوب ہوتے ہیں، اور وہ اگر کسی کو دعا دے دیں تو ان کو ایسی دعا لگتی ہے کہ کہاں سے کہاں ان کی ترقیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس پہ آپ جو ہے وضاحت دیجیے۔ دوسرا سوال میرے بیٹے کا ہے، عمار کا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، تو اس میں وہ سوال مجھ سے یہ کر رہا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کی بیس پہ جو محبت ہوتی ہے وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے؟ تو کیا ماں باپ سے بھی یہ محبت ہو سکتی ہے یا جاننے والے سے بھی ہو سکتی ہے، یا ضروری ہے کہ باہری کے آدمی سے یہ محبت کی جائے؟ اس کا 2 سوال میں جواب دیجیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مطہر غوری صاحب نیو جرسی سے آپ کال کر رہے ہیں، آج دونوں سوال آپ کے بہت اچھے ہیں۔ اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ مجذوب میں اور ولی میں کیا فرق ہے، مجذوب میں اور ولی میں فرق یہ ہے کہ ہر مجذوب ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی کا مجذوب ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھائی یہ ہے ہر مجذوب ولی ہوتا ہے
لیکن ہر ولی کا مجذوب ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ باہوش ولی، کیونکہ بے ہوش ولی جو ہوتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور باہوش ولی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ عام معروف معنی میں ولی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی مجذوب ہے وہ ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور اپنے حواس سے معطل ہو گیا، اپنے حواس سے نکل گیا، دل دماغ اس کا ٹھکانے پہ نہیں رہا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تجلی محبت کی پڑتی ہے تو کوئی برداشت کر جاتا ہے، جو برداشت کر جاتا ہے تو ولایت و معرفت کی منزلیں طے کر جاتا ہے، قرب الہی پا جاتا ہے، لیکن وہ ہوش میں رہتا ہے اور اس سے آگے فیضان پھیلتا ہے، لوگوں کو آگے نفع پہنچاتا ہے۔ لیکن بس اوقات جو ہے وہ ایسا ولی کہ جو اس تجلی کی نور کو گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے حواس سے معطل ہو جاتا تو مجذوب ہو جاتا ہے، دل دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا، اس سے شریعت جو ہے اٹھا لی جاتی ہے، اب نماز روزہ شریعت اس پہ لاگو نہیں رہتی، تو یہ مجذوب۔ تو لیکن جو آپ کہہ رہے روڈوں پہ راستوں میں جو درویش فقیر بیٹھے ہیں ان میں کوئی مجذوب، ہاں ان میں کوئی مجذوب ہو سکتا ہے، مجذوب ہوا جس کو جذب کر لیا گیا ہے، یعنی جذب محبت، اللہ نے اپنی طرف ان کو جذب کر لیا، اپنی محبت کی طرف کھینچ لیا، اس کو کہتے ہیں مجذوب۔ ہاں ان درویشوں میں بھی کوئی مجذوب ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجذوب ہو سکتا ہے، لیکن ہر جو فقیر درویش جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں، کپڑے وپڑے پھاڑ کے پھرتے ہیں، ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں، ہر ایک اس میں مجذوب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض واقعی پاگل اور دیوانے ہیں اور پاگل پن کے اندر ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کو جذب محبت حاصل نہیں ہے، ایسا ہے۔ لہٰذا یہ ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، لہٰذا چونکہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہے، لہٰذا یہی احتیاط کا تقاضا ہے، کسی کی توہین نہ کریں، کسی پر پھپتی نہ اڑائیں، کسی کو برا نہ کہیں، کسی پر تان تشی نہ کریں، یہ تم ایسے ننگے پھرتے ہو، جاؤ جا کے پاجامہ پہنو، جاؤ یہ تم نے حالت یہ کیا بنا رکھی ہے، گال گلو شروع کر دو، کیا پتہ وہ مجذوب ہو اور آپ کا بیڑا غرق ہو جائے، دین بگڑ جائے، ایمان۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ خاموشی اختیار کر راستہ ناپیں، کسی مجذوب سے ٹکرائیں نہیں۔ اسے بس اوقات بعض اولیاء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ مجذوب جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس نے غصے میں کچھ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بات موڑتا نہیں ہے، وہی کر دے گا، اس نے آپ کی بربادی کے بعد دعا کر دی غصے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بات موڑیں گے نہیں، اور آپ کا جو ہے وہ گئے کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی دلچسپ بات فرماتے ہیں کہ مجذوب جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہونا ہوتا ہے مجذوب وہ کہتا ہے۔ یہ بڑی باریک نقطے کی بات ہے کہ فرمایا کہ مجذوب جو کہتا ہے وہ نہیں ہو جاتا، بلکہ جو ہونا ہوتا ہے مجذوب وہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ اس کے جو ہے قلب پر اس چیز کو القاء کر دیتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہونے والا ہے، وہ وہی منہ سے بول دیتا ہے اور تقدیر کو نوشتے میں لکھا گیا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، کسی دیوانے پاگل کو برا نہ کہو، اس لیے اس کے ساتھ جو معذور سمجھ کے اس کے ساتھ جو وہ توقیر اور تکریم ہو سکتی ہے وہ کر لو، لیکن زیادہ الجھو نہیں۔ تو یہ مجذوب، تو گویا کہ ہر مجذوب ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی کا مجذوب ہونا ضروری نہیں ہوتا، لہذا اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ اللہ کے لیے محبت والے جو ہے وہ کل روز قیامت میں عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ کے لیے محبت جو ہے وہ ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اپنے دوست احباب بہن بھائی سے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، تو ماں باپ سے بالکل اللہ کے لیے محبت ہو سکتی ہے، اور بہن بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ محبت ہو سکتی ہے۔ تو صرف باہر اور غیر کے ساتھ ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کے بھی ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس معنی میں کہ والدین جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، لہذا میں اس وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے ان کو میرا ماں باپ بنایا ہے، اللہ نے ان کو میرا ماں باپ بنا دیا ہے اور میں ان کا بیٹا بن گیا ہوں، تو لہذا ان کی اولاد ہوں، اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچ میں لے آیا، اس نسبت سے ان سے محبت کر رہا ہے، تو یقیناً الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہو کر کل روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے گا۔